السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمد اللہ تعالی علی سابغ نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارا تو پشتی حق خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی. ایک بار عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مست ہو کر فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. آج کی جو آیت مقدسہ کے ابتدائی حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا مفہوم اور اس کا مفہوم عنوان محبت ہے. یہ محبت کیا ہے؟ تو یہ محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ ایک انسان پوری زندگی تگ و دو میں گزار دیتا ہے، یا تو اپنی اولاد کی محبت میں، یا اپنے مال کی محبت میں، اہل خانہ کی محبت میں. یہ جو کچھ عالم کے اندر آپ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، تگ و دے دیکھ رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، صبح سے لے کر شام تک ایک جنونی کیفیت طاری ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں کسی نہ کسی محبت ہی کے نتیجے میں ہیں. اولاد سے محبت ہے، اولاد کی محبت کی خاطر صبح سے لے کر شام تک ہم محنت و مشقت کر رہے ہیں، اولاد کی محبت کی خاطر مال و دولت اکٹھا کر کے گھر خرید رہے ہیں، گھر تعمیر کرا رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت تو اولاد سے پاک ہے، اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کسی نے اسے جنا نہ اس نے کسی کو جنا ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے کس کی محبت میں اس عالم کو وجود عطا فرمایا؟ تو اللہ خود فرما رہا ہے اے محبوب اگر آپ کی تخلیق میرا مقصد نہیں ہوتا محبوب تو نہ میں کائنات پیدا کرتا نہ میں آدم کو پیدا کرتا.
تو اللہ اولاد کی محبت سے، اولاد سے پاک ہے۔ تو اللہ نے آخر کس کی محبت میں بزم کائنات کو آراستہ فرمایا؟ وہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اللہ نے اس کائنات کو تخلیق عطا فرمایا، وجود بخشا۔ اب رہی بات اولاد کی محبت، تو یقیناً یہ بھی شریعت کا حصہ ہے، شریعت کا حکم ہے۔ صل الارحام، جو رشتہ دار ہے، آپ کے ناطے دار ہے، ان سے محبت کرنا، صلہ رحمی کرنا، اس کا حکم بکثرت حدیث میں بھی موجود ہے اور بکثرت قرآن شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اپنے اہل و عیال سے، گھر والوں سے، اولاد سے، رشتہ دار سے، ناطے دار سے محبت کرنا، حسن سلوک کرنا، اس کا حکم جا بجا قرآن میں بھی آپ کو ملے گا اور اس کا حکم جا بجا احادیث مبارکہ کے اندر بھی آپ کو ملے گا۔ لیکن بات اس وقت کی ہے جب اہل و عیال، اہل خانہ، اولاد اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی محبت کے درمیان آزمائش کا مرحلہ آ جائے۔ تو جب ان کی محبت کے درمیان ٹکراؤ کی بات آ جائے، آزمائش کا مرحلہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ جہاں آپ کو اولاد سے محبت کا درس دے رہی ہے، اس صورت میں کہ جب سرکار کی محبت، اولاد، اہل و عیال کی محبت کے درمیان ٹکراؤ آ جائے، تب اس صورت میں شریعت مطہرہ آپ کو یہ حکم دے رہی ہے، خود سرکار فرما دے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل خانہ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، بات سمجھ۔ اور اصل ایمان، ایمان کی بنیاد، ایمان کی جڑ، ایمان کی روح اگر کوئی چیز ہے تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے۔ بات سمجھ۔ نماز پڑھنا ایمان کی علامت ہے، حج و روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، ان تمام چیزوں پر عمل کرنا یہ ایمان کی پہچان ہے، لیکن یہی عین ایمان ہو ایسا نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں ایک انسان کی زندگی میں، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمایہ اور دولت سے وہ محروم ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ورنہ منافقین کے پاس کن چیزوں کی کمی تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے، جو باہر سے مسلمان اور اندر سے سرکار کے دشمن تھے، جن کے دلوں میں سرکار کی محبت نہیں تھی، بس باہر سے مسلمان تھے، سمجھ رہے؟ نمازیں پڑھتے تھے، ہر ایک چیز اسلام کے جتنے احکامات اور اوامر ہے ان تمام چیزوں کو وہ کرتے تھے، اور جتنے نواہی ہے، جن چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا بظاہر ان تمام چیزوں سے وہ بچتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا وما هم بمؤمنین، وہ مومن ہے ہی، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں باضابطہ ایک سورت مبارکہ کو نازل فرما دیا، سورۃ المنافقون، اور اللہ نے ان کے جو دلی احوال ہیں ان پر سبوں کو مطلع فرما دیا۔ اذا جاءک المنافقون، اے محبوب آپ کے پاس منافقین آئیں گے، تو جب وہ آئیں گے قالو، تو یہ کہیں گے، کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ واقعی بے شک اللہ کے رسول۔ قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے منافقین کے بارے میں کہ وہ تو گواہی دیں گے، کہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ جو منافقین ہیں جھوٹے، ان المنافقین لکاذبون، کہ محبوب یہ جو منافقین ہیں بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ ان کے پاس تمام کی تمام چیزیں تھی، قرآن نے کہا نا ان کے بارے میں اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم وان یقولوا تسمع لقولهم، وہ نہ صرف بظاہر مسلمان تھے بلکہ بہت بڑے مبلغ اسلام بھی ہوا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ جب تم ان کے ظاہری شکل و صورت اور شباہت کو دیکھو گے تو ان کے گرویدہ ہو جاؤ گے، بالکل متاثر، امپریسڈ ہو جاؤ گے ان سے، ہاں یہ شریعت کا پابند ہے، بالکل شریعت مطہرہ کے مطابق، سرکار کی سنت کے مطابق اس کا لباس ہے، اس کا چلنا پھرنا اوڑھنا
بیٹھنا اٹھنا سب سرکار کے سنت کے مطابق ہے، سب اسلام اور شریعت کے بالکل عین مطابق ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم انہیں دیکھو گے تو ان کی جو جسم ہے، ظاہری شکل و شباہت ہے، وہ تمہیں تعجب میں ڈال دے گی۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور وہ اتنی لچھے دار باتیں کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر، اللہ کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حوالہ دے کر ایسی باتیں کرتے کہ بالکل تم بغور سننا شروع کر دو گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب وہ کہیں گے، باتیں کریں گے، تو تم ان کی میٹھی میٹھی باتوں کو کان لگا کر سننا شروع کر دو۔ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ منافقین کی خصلت اور عادت تھی، اس کے باوجود بھی رب نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کا سینہ اور ان کا دل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی تھا۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ سب سے اہم اور اصل چیز اگر کچھ ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تو سرکار کی محبت علامت ایمان نہیں، عین ایمان ہے۔ اسی لیے امام اس کو محبت سریدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ ایمان کا وجود اگر ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، سرکار کی محبت نہ ہو، باقی آپ تمام احکام شرع اور اللہ کے اوامر و نواہی پر عمل کر لیں، سرکار کی محبت سے سینہ اگر خالی ہے تو آپ، ہم اور آپ کسی بھی صورت میں مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک انصاف کی بات، ایک انصاف کی بات کہ جہاں طرفین سے اگر محبت ہو، دونوں طرف سے محبت کا معاملہ ہو، طرفین میں سے ہر ایک محبت کے حقوق ادا کر رہے ہو، تو وہاں محبت کرنے والا فائدے میں رہتا ہے۔ لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک بے وفا ہو، دغا باز ہو، دھوکے باز ہو، تو وہ خسارے کی محبت ہوا کرتی ہے، وہ محبت خسارے کی محبت ہوا کرتی ہے۔ آپ دنیا کی محبت کو دیکھ لیں، وہ تمام کی تمام محبتیں کسی نہ کسی مطلب کے تحت ہے، کسی نہ کسی مفاد کے نتیجے میں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت آپ دیکھیں، وہ ہم سے کس قدر محبت فرماتے تھے، اور سرکار سے محبت کرنا یہ یقیناً فائدے ہی کی بات ہے، اور ہمیں سرکار ہی سے محبت کرنی چاہیے۔ اور کیوں سرکار سے محبت کرنی چاہیے آپ دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے بھی تھے نا، لیکن بچپن ہی میں وہ فوت فرما گئے، بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، جبکہ اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیں ہمیں حضور سے کیوں محبت کرنی چاہیے، اس کی وجہ آپ دیکھیں، محبت کے جملہ حقوق سرکار کے نام محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، کیوں محبت کرنی چاہیے؟ اللہ نے تمام نبیوں کو ایک دعائے خاص عطا فرمایا کہ جو مانگ لے رب قبول فرما دے، وہ دعا اللہ نے تمام نبیوں کو عطا فرمایا، دعائے خاص۔ ویسے اللہ تو اپنے نبی، انبیاء اور اپنے رسولوں کی بات کو رد نہیں فرماتا کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہے، لیکن خاص دعا اللہ نے ہر نبی کو عطا فرمایا۔ تمام نبیوں نے وہ دعائیں اپنے لیے، اپنی امت کے لیے وہ دعائیں مانگ لی، سرکار نے اس دعا کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ، سرکار نے اس دعا کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے تھے نا، بیٹے بھی عطا فرمائے تھے۔ اگر میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو اپنی اس دعا کے ذریعے اپنے ان بیٹوں کی زندگی کی حفاظت فرما لیتے کہ نہیں، اپنے ان بیٹوں کو بچا لیتے کہ نہیں، کہ مولا میری اولاد کی زندگی، میرے بیٹوں کی زندگی کو طویل فرما دے، مولا میرے بیٹے کی زندگی کو طویل فرماتے۔ اگر چاہتے تو آپ دعا فرماتے، لیکن اس کے باوجود سرکار نے اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے وہ دعا نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے اس دعا کو محفوظ فرما لیا ہے تاکہ کل بروز قیامت یہ گناہگار امت جب جنت کے بجائے جہنم کی طرف
جا رہے ہوں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرے نبی اس دعا کے ذریعے اپنی گناہگار امت کی بخشش فرما دیں گے. سبحان اللہ. لہذا محبت کے جملہ حقوق میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام محفوظ ہے. اب دیکھیں آپ، ہر نبی اپنی امت سے بے انتہا محبت فرماتا ہے. ہر نبی کو اپنی امت سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں، سب سے زیادہ اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے دعا فرمائی تو رب کی بارگاہ میں فیصلہ. کس طرح رب کی بارگاہ میں فیصلہ؟ آپ نے رب کے حوالے فرما دیا، ان تعذبهم فانهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. مولا اگر ان کو، جو میری گناہگار امت ہے، انہیں تو عذاب میں مبتلا فرمائے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، تو اپنے بندوں کے ساتھ جیسا چاہے سلوک فرمائے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے گا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو مولا تو حکمت والا ہے، تو غلبے والا ہے، تو جسے چاہے بخش دے، تو جسے چاہے عذاب میں مبتلا دے. یہ دعائے عیسیٰ ہے اپنی امت کے لیے. ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا فرمائے، مولا یہ تیرے بندے ہیں، جیسا چاہے تو ان کے ساتھ سلوک فرمائے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو حکمت والا ہے، غلبے والا ہے. مولا تیرے حکم کی خلاف ورزی کی تاب کسی کے اندر نہیں ہے. یہ دعائے عیسیٰ ہے اپنی امت کے لیے. اب آؤ دعائے ابراہیم کو ملاحظہ کرے جو آپ نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی. آپ نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. آپ نے بھی اپنی امت کا معاملہ آپ نے کیسے سپرد فرمایا. قرآن کہہ رہا ہے کہ مولا یہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان میں سے یہ میری جو امت ہے، ان میں سے جنہوں نے میری اتباع کی، جو میرے پیچھے چلے ہیں، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میرے ہیں، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو مولا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو بخشنے والا ہے، بے شک تو رحم فرمانے والا ہے. اب آئے دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیسا انتظام فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار عطا فرمایا ہے، آپ کو اختیار عطا فرمایا کہ محبوب آپ چاہو تو آپ کی آدھی امت کو بلا حساب و کتاب میں جنت میں داخل فرما دوں. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کی جتنی امت ہے ان میں سے آدھی کو میں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دوں، تو جو دوسری آدھی بچے گی اس کے ساتھ پھر میں اپنے اعتبار سے معاملہ کروں گا. ایک آپشن یہ. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ منصب شفاعت کو قبول فرما لیجئے. سبحان اللہ، آپ منصب شفاعت کو قبول فرما لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے آپشن کو قبول نہیں فرمایا، آپ نے منصب شفاعت کو قبول فرما لیا، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ رب العزت آدھی امت کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا، لیکن میری آدھی امت جو بچے گی وہ تو پریشان ہو جائے گی. لیکن میں جب منصب شفاعت ہی قبول کر لوں گا تو اپنے اس منصب کے ذریعے اپنے ایک ایک گناہگار امتی کو جنت میں داخل فرما دوں گا. سبحان اللہ. تو محبت آپ وہی محبت کرے اور اسی سے محبت کرے جہاں آپ کا فائدہ ہو، جہاں ہمارا فائدہ ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو. اور یہی محبت سب سے خوبصورت محبت ہے کہ طرفین میں سے کسی کو نقصان نہ اٹھانا پڑے. لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کیوں کرے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے ہم سے بے انتہا محبت فرمائی، سرکار نے ہم سے بے انتہا محبت فرمائے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سے محبت کریں. آئیے صحابہ کرام کی ذات کو دیکھیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک تو سرکار کی محبت ہی عین ایمان، سرکار کی محبت ہی اصل ایمان. اگر آپ کی محبت نہ ہو تو تمام اعمال اکھارت جائے گے. آپ کی محبت نہ ہو تو انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے.
وہ شعر ہے نا، بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہما اوس و اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیس، کہ اپنے آپ کو سرکار کے قدموں میں ڈال دے، اپنے آپ کو سرکار کے قدموں تک پہنچا دے، کیونکہ یہی اصل دین ہے۔ اگر ان تک نہیں پہنچ ہو پائی، ان کے قدموں تک تیری رسائی نہیں ہو پائی، تو لاکھ تیرے پاس اعمال کے ذخائر ہو، یہ سب کے سب بولہبی ہے، یہ سب کے سب بیکار۔ بمصطفیٰ برسا خیشرا کہ دی ہماؤس، خود کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دینا، یہی اصل دین ہے، یہی عین ایمان ہے۔ صحابہ کرام نے تو انہی چیزوں کو پیش نظر رکھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے ہر چیز کو وار دیا، سرکار کی محبت پر ہر چیز کو نچھاور کر دیا۔ جنگ حنین کا ایک واقعہ ہے، یہ جنگ حنین مسلمانوں کی فتح ہوئی، اس میں مختلف علاقے کے لوگوں نے شرکت کی، کئی علاقوں سے مجاہدین اسلام نے اس جنگ میں، اس جہاد میں شرکت فرمائی۔ فتح کے بعد بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا، بہت ساری دولت ہاتھ آئی، اتنی دولت، اتنے غنیمت کے اتنے اموال ہاتھ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مجاہد کے حصے میں 100 اونٹوں کی قطار لگا دیا۔ اتنا مال غنیمت فتح کے بعد حاصل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خوب نوازا، سبوں کو خوب نوازا، لیکن مدینے والوں کو کچھ نہیں دیا۔ جو مدینے کے صحابہ تھے انصار مدینہ، آپ نے انہیں کچھ نہیں دیا۔ تو جو مدینے کے کچھ نوجوان تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، یغفر اللہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی قریش ویدعونا وسیوفنا تقطر من دمائهم۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کے صدقے میں سب کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ نے تو قریش کو، مکے والوں کو بہت کچھ عطا فرمایا، لیکن ہم مدینے والوں کو کچھ نہیں دیا، مدینے والوں کو آپ نے چھوڑ دیا۔ حالانکہ وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِن دِمَائِهِمْ، حالانکہ ہماری تلواروں سے کفاروں کے خون ٹپک رہے ہیں، یعنی ہم نے بڑی محنت، جاں فشانی اور ہم نے بڑی جاں بازی سے مقابلہ کیا ہے کفاروں کا، اور ہمارے تلواروں سے خون ٹپک رہے ہیں، لہذا ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے۔ تو یہ باتیں اڑتی اڑتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک یہ بات پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو بلایا، مدینہ والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، اور آپ نے پوچھا میں نے ایسی ایسی باتیں سنی ہیں، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں سب کو نواز رہا ہوں اور تمہیں محروم کر رہا ہوں۔ تو جو بزرگ تھے مدینہ کے، جو بزرگ صحابہ تھے، انہوں نے کہا حضور نہیں، ہم بڑے لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، کچھ نوجوان ہیں ان کے منہ سے یہ باتیں نکل گئی، حضور معذرت چاہتے ہیں، حضور معاف فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، سرکار نے فرمایا مدینے والوں سے ٹھیک ہے، میں مکے والوں کو خوب نواز رہا ہوں اور دوسری جگہ کے مجاہدین کو خوب مال غنیمت دے رہا ہوں، لیکن اے میرے مدنی صحابہ، الا ترضون ان يذهب الناس بالاموال وانتم ترجون الى رحالكم برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے مدنی صحابہ، یہ بات درست ہے کہ میں دوسروں کو نواز رہا ہوں، لیکن کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ دوسرے لوگ مکہ کے صحابہ اور دوسری جگہ کے مجاہدین اسلام اپنے اپنے ساتھ میں مال و غنیمت کو لے کے جائیں گے، مال غنیمت لے کے جائیں گے، لیکن تم جب یہاں سے جاؤ گے تو مال غنیمت سے تمہارا ہاتھ خالی ہوگا، لیکن تم اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ گے۔ فقالوا، تو تمام مدینہ کے تمام صحابہ نے کہا، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم اس پر راضی ہیں کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ تو یہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ہر ایک چیز کو قربان کر دیا کرتے تھے، لہذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے اپنے سینے کو آراستہ کرے، سرکار کی محبت سے
اپنے سینے کو سجائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا سرمایہ۔ دنیا کے اندر کامیابی کا بھی سرمایہ سرکار کی محبت ہے، اخروی کامیابی کا سرمایہ بھی سرکار کی محبت ہے۔ وہ صحابی رسول حضرت ذوالخویسرہ یمانی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا ما اعددت لہا، اے میرے پیارے صحابی، سرکار قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کچھ تیاری کیے ہو؟ ما اعددت لہا، کیا تیاری کیے ہو قیامت کے بارے میں؟ تو وہ صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ما اعددت لہا الا انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے قیامت کی کچھ تیاریاں نہیں کی ہے، ہاں میرے پاس یہ مال و دولت ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ وہ شیر نہ دولت پر، نہ طاعت پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محبت محمد مصطفیٰ پر ہے۔ صحابی رسول نے عرض کیا بس میرے پاس یہی سرمایہ ہے آخرت کا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے پیارے صحابہ تو تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جو صحابہ کرام محفل میں بیٹھے تھے سرکار کی محبت ہی میں تو بیٹھے تھے، سرکار کی محبت ہی میں تو صحابی ہوئے تھے، سب مگن ہو گئے، خوش ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جتنا خوش اور مگن میں نے اس دن دیکھا، اس بشارت کو سننے کے بعد ایسی خوشی صحابہ کے درمیان میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ سرکار کی محبت تھی، سرکار کی محبت تھی، گھر چھوڑ دیے تھے، سرکار کی محبت تھی، اہل خاندان کو چھوڑ دیے، سرکار کی محبت تھی، مکے کے اندر زمیندار تھے زمین کو چھوڑ دیے، سرکار کی محبت کی وجہ سے مکے کے اندر جو تجارت اور بازاروں کے اندر ان کے جو مال پھیلے ہوئے تھے، تجارت کے ساز و سامان پھیلے ہوئے تھے، سبوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ان کے پاس جو کچھ تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تھی۔ سرکار نے فرمایا فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو اے میرے پیارے صحابی تم جس سے محبت کر رہے ہو تم اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا عز و جل ہم سبوں کو صحابہ کرام کی محبت کا صدقہ عطا فرمائے، صحابہ کرام کی محبت کا صدقہ عطا فرما رہے۔ ہم تو جاندار ہیں، ہم تو جاندار ہیں، ذوی العقول ہے، وی ہوش ہے، عقل و خرد رکھنے والے ہیں۔ سرکار کی محبت میں وہ تاثیر ہے نا کہ سرکار سے اگر غیر ذوی العقول، غیر انسان، غیر حیوان بھی اگر سرکار سے محبت کر لے تو وہ سرکار کی محبت میں اس کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں، سرکار کی محبت میں اس کے اندر بھی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ ستون حنانہ کا نام سنے ہیں؟ ستون حنانہ یہ کیا ہے؟ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے تاریخ کا۔ ستون حنانہ جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر نہیں ہوئی تھی اور ممبر کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ممبر ہے اس کی تعمیر نہیں ہوتی تو اس سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی جگہ پر ایک ستون سے سہارا، ایک ستون کا سہارا لے کر آپ خطبہ فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایک ستون تھا اسی کے سہارے سے آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ لیکن جب ممبر کی تعمیر ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ممبر پر تشریف لے گئے، تو جیسے ہی آپ نے اس ستون کو چھوڑا جس کو ستون حنانہ کہتے، آپ نے جیسے ہی اسے چھوڑا رونے کی آواز آنے لگی اس کے اندر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ستون کے اوپر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ آواز بند ہو گئی، وہ آواز بند ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار اپنے ممبر سے تشریف لائے اور آپ نے اس ستون حنانہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے جیسے ہی آپ نے لگایا اس کے کراہنے کی آواز ختم ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں اسے خاموش نہیں کرتا تو قیامت تک ایسے ہی آواز آتی رہتی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے کہ غیر انسان، غیر ذوی العقول بھی اگر ایک لکڑی کو سرکار سے اگر محبت ہو جائے تو سرکار کے عشق میں وہ بھی مچلنے لگتی ہے۔ ہم تو انسان ہیں،
اللہ رب العزت ہم سبوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔